ہمارا نوجوان یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کے اندر جو اولو الامر بیان کیے گئے ہیں کہ ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، یہ اولو الامر کون ہے شیعہ نقطہ نگاہ کے مطابق؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، آپ نے مدعو فرمایا، خداوند متعالی آپ کو ہمیشہ خوشحال رکھے۔ آمین۔ یہ عظیم کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا موضوع آپ نے چنا ہے، پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں۔ آپ نے سوال کیا اولو الامر کے حوالے سے۔ اولو الامر کون ہے؟ خداوند متعال نے ہمیں اپنی اطاعت کا جہاں حکم دیا جی اور پھر اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اور اسی ردیف کے اندر خداوند متعال نے ہمیں صاحبان امر کی اطاعت کا حکم دیا جو ہمارے درمیان ہے۔ جی اب یہاں پر ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ خداوند متعال کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول اس لیے بھیجے ہیں تاکہ ہماری اطاعت کی جائے رسول کے ذریعے سے، یعنی ہم پر جو حکم پہنچتا ہے، جو امر پہنچتا ہے، وہ پہنچتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے۔ اور خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم جانتے تو ہو اللہ نے کبھی ہمیں کوئی امانت دی نہیں، بلکہ جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے وہی اللہ کی امانت ہے۔ صحیح۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے بڑی ہمارے پاس امانت ہے، رسول خدا کا جو فرمان ہے ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ واہل بیت عترتی۔ اب یہاں پر کیونکہ ایک ردیف کے اندر تین اطاعت ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جن اولو الامر کی اطاعت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، کیا آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی اس پوسٹ پر پہنچے تو اس کی اطاعت تم پر واجب ہے، یا تم اگر کسی کو انتخاب کے ذریعے اس پوسٹ پر لاؤ تو اس کی اطاعت واجب ہے؟ ایسا کوئی کانسیپٹ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ جو آیات ہیں اس کے برخلاف ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اولو الامر کی اطاعت کا حکم ملا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اطاعت کا حکم دیا ہے، یعنی یہ منصب اللہ کی طرف سے ہے۔ صحیح کہ صاحبان امر کون ہوگا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ہمیں اولو الامر کی اطاعت کا حکم ہوا ہے۔ صحیح۔ تو یہاں سے اندازہ یہ ہو چکا کہ جیسی اطاعت اللہ کے رسول کی ہے ویسی اطاعت اولو الامر کی ہے، کیونکہ خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس اطاعت کا نتیجہ یہ ہے کہ انبیاء، صلحاء، شہداء کی اسے رفاقت ملے گی۔ اور خداوند متعال فرماتا ہے کہ کتنی بہترین رفاقت ہے، یعنی دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یعنی ایسی پاک و پاکیزہ اطاعت جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اس کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ اطاعت ویسی پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے، یعنی تمام امور جو ہمیں ملیں وہ اللہ کی طرف سے ہونے چاہیے، یعنی جو ہمیں امر کر رہا ہے، جو حکم کر رہا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند متعال نے ہمیں جب اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اطاعت کرو، تو وہاں منع بھی کیا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ کسی ایسے کی اطاعت نہ کرنا کہ جس کا قلب ذکر خدا سے خالی ہو اور جو ہوائے نفس کا پیروکار ہو، جس کا معاملہ حد سے بڑھ چکا ہو۔ یہاں پر جب اللہ رب العالمین ہمیں منع کر رہا ہے کہ کسی ایسے کی اطاعت مت کرنا کہ جس کا قلب ذکر خدا سے خالی ہو، یعنی یہ وہ اولو الامر نہیں ہو سکتا، ایسا شخص جس میں یہ کوالٹی پائی جائے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 کا آخری حصہ ہے۔ اس کے بعد خداوند متعال نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا وَكَفُورًا، کسی گناہ گار کی اطاعت نہ کرنا۔ تو یہاں پر گناہ گار کی اطاعت سے منع کیا جا رہا ہے، جس کا قلب ذکر خدا سے خالی ہے اس کی اطاعت یعنی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور وہ شخص جو گناہ گار ہے، یعنی یہاں سے پتہ چلا کہ جس کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے وہ یعنی اس منصب پر ہے کہ
کہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ و اشتباہ سے پاک ہے، اسی طرح وہ بھی گناہ و اشتباہ سے پاک ہے. صحیح، یعنی وہ معصوم ہونا چاہیے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے گناہ اس سے سرزد نہ ہو. کیونکہ دیکھیں اللہ میں پہلے بھی ان باتوں کو دہرا چکا ہوں، مجھے پہلے تو ماضی میں جواب نہیں ملا، امید کرتا ہوں ملے شاید. یہ بات آپ ہمیشہ لکھ لیں، اللہ کبھی بھی آپ کو کسی ایسے کی اطاعت کا حکم دے ہی نہیں سکتا جو گناہ گار ہو. کیوں؟ یہ سوال بنتا ہے نا کہ کیوں ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اگر آپ کو گناہ گار کی اطاعت کا حکم دے گا تو آپ کا پورا دین اسلام سوالیہ نشان اٹھ جائے گا اس میں. اچھا، یعنی کیونکہ جب اللہ نے آپ پر واجب کیا ہے اطاعت کو تو وہ آپ سے ضرور پوچھے گا کہ میں نے تم پر واجب کی تھی، اور اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. اچھا علامہ صاحب، اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ کنفیوز کرتی ہے، وہ یہ ہے میں پھر ہزاروی صاحب کے پاس جاتا ہوں سوال لے کر. جی آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو گناہ ہے یہ کس درجے کا ہو؟ کیونکہ گناہ سے تو کوئی بشر محفوظ نہیں ہے، گناہ تو ہر بندے سے ہوتا ہے. دیکھیں ایک چیز جو عصمت کی اگر بات آ رہی ہے یہاں پر، تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شاگرد تھے حشام بن حکم. اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا علم دیا تھا، وہ ایسے یعنی ولایت کے ایسے یعنی دفاع کرتے تھے کہ اس قدر عزت تھی، امام بھی اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے جب وہ آتا. اللہ اکبر. اچھا، تو حشام سے کسی نے پوچھا کہ امام معصوم ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہا کس چیز کے ذریعے ثابت کیا جائے کہ امام معصوم ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہر گناہ کی منشا، ہر گناہ کی ابتدا 4 چیزوں پر ہے: حسد، حرص، غضب، شہوت. یہ چاروں چیزیں امام میں نہیں ہوتی. صحیح، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ائمہ ان کے اندر یہ جو گناہ پیدا کرنے والی جو اوصاف ہیں وہی نہیں ہے. وہ نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں حسد وہ کرے، حسد بندہ جب کرتا ہے کہ جب اس سے بڑا عہدہ کسی کے پاس ہو. امامت سے بڑا کوئی عہدہ ہی نہیں ہے. حرص، اس سے امام پاک ہے. ٹھیک ہے، کہ کسی چیز کا حرص کرے، دنیا کی طمع کرے. دوسرا شہوت، یہ اس کی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ آخرت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، زندگی یہ جاویدان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے، وہ کبھی بھی دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر فوقیت نہیں دے سکتے.